إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں بسائے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہتر انداز میں جینے کے لیے، اپنی اکیلی زندگی کے لیے، اپنی اجتماعی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ادارے کے لیے، محلے کے لیے، ملک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی. اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی ہر دو اعتبار سے بحال رہتی ہے. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ضروری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص واٹس ایپ استعمال کرتا ہے اور متعدد گروپ میں وہ رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کے اپنے گروپ ہوتے ہیں، فیس بک استعمال کرتا ہے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے. سوشل میڈیا اس دور کی بہت بڑی طاقت ہے. انسان اس کا اچھا استعمال بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کی نجات کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے دین سے متعلق، ملک سے متعلق، مذہبی امور سے متعلق بہت ساری باتیں بغیر کسی تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں. دینی نقطہ نظر سے بھی یہ غلط ہے اور ملک کی بدامنی کا بھی یہ ذریعہ بن جاتا ہے. ملک کے کسی کونے میں کوئی حادثہ ہو جائے، بغیر کسی تحقیق کے اس کو عام کرنا، اس کو نشر کرنا، لوگوں کو ورغلانا اور مسلمانوں میں بدظنی پھیلانا، غلط فہمی پھیلانا، یہ سوشل میڈیا میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے زیب دیتا ہی نہیں ہے. مسلم معاشرے میں ایسا ہونا ایک طرح سے ناممکن سی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الحجرات. آپ ایک مرتبہ پڑھ کر کے دیکھیے، تفسیری معلومات حاصل کیے بغیر صرف ترجمہ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سورت ہے ایک مسلم ماحول سے متعلق گفتگو کر رہی ہے. ایک مسلم سماج کیسا ہونا چاہیے اس اعتبار سے اس صورت میں گفتگو ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب فرمائے، مومنین سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی فاسق خبر تمہیں آئے،
کوئی فاسق انسان جس پر آپ کا اعتبار نہیں، جس پر آپ کو بھروسہ نہیں، جس کی ثقافت کا آپ کو علم نہیں، جس کے سچے ہونے سے متعلق آپ واقف نہیں، ایسا شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتثبتوا یعنی فتبینوا کا معنی کیا ہے؟ فتثبتوا، تحقیق کر لیں، تأکد حاصل کر لیں، معلوم کر لیں ایسا ہی ہوا کہ نہیں، جس کیفیت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اسی کیفیت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں، جس اسلوب میں پیش کیا جا رہا ہے اسی اسلوب میں کہا گیا ہے کہ نہیں، معلوم کر لیں۔ ایک دلچسپ بات یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہاں کے غیر مسلم بھی جانتے ہیں قرآن مجید عربی زبان میں، لیکن عام عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر ہے قرآن مجید کا اسلوب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، اذا جاءکم نہیں کہا، اس لیے کہ حرف اذا اس میں ایک متحقق ہونے کا معنی آتا ہے، ایک ثابت شدہ ہونے کا معنی آتا ہے، یعنی اذا کے اندر ایسا معنی آتا ہے جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا ایک ایسا حرف ہے جس میں ایسا معنی آتا ہے کہ گویا کہ چیز ایک متحقق ہے، ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان جاءکم فاسق، ان یہ حرف التشکیک، بتانا مقصود یہ ہے ان کے ذریعے سے کہ مسلم معاشرے میں تو اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان اٹھے اور غلط فہمی پھیلاتا رہے، کسی مسجد سے متعلق، مسلم محلے سے متعلق، ملک سے متعلق، یا کسی غیر مسلم سے متعلق بھی، کسی بھی انسان سے متعلق، کسی بھی مذہبی لوگوں سے متعلق، مسلم معاشرے میں اس کی توقع ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی صورت ہو جائے، کبھی ہو جائے، جو ناممکن سی بات ہے، تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، کہا کہ ان جاءکم فاسق، جو چیز نادر ہے، ناممکن سی بات ہے، نہیں ہونے والی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے کبھی، ایک اصول بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ، ایسا نہیں کہ جو ہے مسلم معاشرے میں روز روز ایسا ہو سکتا ہے، دن میں 10 مرتبہ ہو سکتا ہے، 50 لوگوں سے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، کہا کہ مسلم معاشرے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی غلط فہمیاں پھیلائے، بغیر تحقیق کے لوگوں میں بات عام کر دے، ایسا تو مسلم معاشرے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ فتثبتوا، اتنی بڑی بات بیان فرمائی رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بحیثیت انسان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہو، طبیعت میں وقار ہو، سنجیدگی ہو، ایسے انسان کو سب پسند کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پڑھنے کے بعد، اگر ہماری طبیعت میں سنجیدگی نہیں ہے، اگر ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآنی تعلیمات ہمارے اندر نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پر جسے امام ابو یعلا اپنی مسند میں اور امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ اپنی السنن الکبریٰ میں رحمہم اللہ اجمعین لے کر آئے اس حدیث کو، اور امام اسحاق بن راہویہ بھی اپنی مسند میں لائے ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے الصحیحہ میں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سنجیدگی، وقار، ٹھہراؤ، سمجھ بوجھ، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے التأنی، سنجیدگی اپنے طبیعت میں لانے کا اللہ نے حکم دی۔ اگر کسی کی طبیعت میں وقار ہے، اللہ اسے پسند کرتے ہیں، اس کی اکیلی ذات کے لیے بھی فائدہ ہے،
اس کے گھر والوں کے لیے بھی فائدہ ہے، محلے کے لیے بھی فائدہ ہے. 4 لوگوں میں ایسا انسان ہو تو ایک اچھا انسان مانا جاتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے ایسا انسان. التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، اور عجلت جلد بازی ہے شیطان کی طرف سے. کیا مطلب ہے؟ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ علی الفور کام کر لیں، علی الفور، تحقیق بعد میں، پہلے پھیلا دیں، پہلے عام کریں، بعد میں جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. عواقب الامور پر نظر نہیں ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوگا اس سے بے خبر ہے. بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر بہت ساری باتیں اللہ کے دین سے متعلق، ملک کے امن کو لے کر کے آنکھ بند کر کے آگے کر دیتے ہیں، نتیجے سے واقف نہیں، اور چنگاری لگا دیتے ہیں، اور پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے. مسلمان اور غیر مسلمین میں لڑائی ہو جاتی ہے ہماری نادانی کی وجہ سے، ہماری اپنی طرف سے غلط باتیں پھیلانے کی وجہ سے. ایک جگہ کا حادثہ ہوتا ہے، ایک گلی کا معاملہ ہوتا ہے، اور پورے ملک میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور تحقیق بہت بعد میں ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات بتائے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہی ہے کہ جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جب واقعات ہوں، لغو ہو، غیر ضروری امور ہوں، وہاں سے شریف النفس کی طرح گزر جاتے ہیں. آپ 50 گروپ میں ہوں گے، آپ کے گھرانے کا گروپ ہوگا، دوستوں کا گروپ ہوگا، آپ کے کام کاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا گروپ ہوگا، 50 چیزیں اس میں آتی ہیں. دلچسپی نہیں لینا چاہیے، اس میں کھوج نہیں کرنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھنے سے پہلے آگے بڑھا دیتے ہیں. کبھی اللہ کے نام پر کوئی بات ہوتی ہے، نبی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، دین سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، ملک سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، کسی مذہبی لوگوں سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، اور یوں ہی آگے کر دیتے ہیں. گروپ میں کون کون ہوتے ہیں، کون سنجیدہ ہے، کون غیر سنجیدہ ہے، پتہ ہی نہیں، اور پھر وہاں سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کی؟ اتنی طبیعت میں اگر سنجیدگی نہیں ہے تو بتائیے کہ اس کلام کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہے، لیکن ہمیں شاید پڑھا نہیں ہے، یا صحیح انداز میں پڑھا نہیں ہے، نیک نیتی سے پڑھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اس طرح کی لغو چیزوں سے، غیر ضروری چیزوں سے، غیر مہم چیزوں سے جو ہماری اپنی زندگی سے متعلق، ہمارے گھرانے کے لیے نقصان دہ ہے، امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے، اس ملک کے باشندوں کے لیے نقصان دہ ہے، ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے، ایسی چیزوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چیزوں سے سختی سے منع فرمائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جھوٹا انسان قرار دی، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح پر جو انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے، اس میں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی بات کو پڑھا، کسی بات کو سنا اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں میں پھیلا دیا. معاشرے میں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ آدمی غیر معتبر ہے، اس آدمی کی کوئی بات نہیں لینی چاہیے. جو شخص بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات عام کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر یا بندوں کے نام پر ہو، بغیر کسی تحقیق کو کوئی بات عام کرتا ہے، آپ ایسے آدمی پر اعتبار مت کریں. اس طرح کے لوگوں کو آپ گروپ میں پوچھیں آپ نے بات کہاں سے لی ہے، یا گروپ میں کوئی معتبر افراد ہوں گے ان کو بھیجیے، آپ اہل علم ہوں گے ان کو بھیجیے، معاشرے کے سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو بھیجیے، معلوم کیجیے کہ دین سے متعلق یا ملک سے متعلق یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے. عام مت کیجیے، پھیلائیے مت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کتنی بڑی بات بیان فرمائی. سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ کہ ایک بات تم نے سن لیا، ایک بات تم نے پڑھ لیا اور لوگوں کو بتاتے گئے، اور وہ وہاں بتانے لگا اور وہاں سے وہ بتانے لگا، کہاں سے کہاں چلے گئی بات؟ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں پر یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، ایک سے اس کی زبان پر، پھر اس کی زبان پر۔ کتنا آسان سا کام ہے، آپ دوسرے کو فارورڈ کر دے رہے ہیں، دوسرے کو بھیج دے رہے ہیں۔ ایک گروپ میں 200 سے زائد لوگ ہوتے ہیں اور آپ بھیج دے رہے ہیں، گروپ میں کون ہے کون نہیں معلوم آپ کو، اور آپ نے کہاں سے کہاں تک معاملہ خراب کر دیا۔ سبحان اللہ، کسی طور پر بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ طبیعت میں سنجیدگی آنی چاہیے، تحقیق والی بات ہونی چاہیے، بلکہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا جو حساب کتاب ہوگا اس بارے میں بھی ہوگا کہ آپ نے بغیر تحقیق کی بات کہی کیسے، بغیر تحقیق کی بات آپ نے پھیلائی کیسے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے بارے میں کھوج میں نہیں لینا چاہیے، اس کی ٹوہ میں نہیں لینا چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں تحقیق کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس کا چونکہ تحقیق کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں، سوال ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اب تک میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں، میں نے جتنی حدیثیں میں نے اب تک آپ کو سنائی ہیں، آپ ذرا دھیان دیجئے۔ آپ یہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ رسول اللہ پر نہ نازل ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کے ہوتے ہوئے نہ نازل ہوا۔ یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ حدیثیں کس کو سنائی؟ اللہ کے رسول نے، صحابہ کو نہ سنائی ہیں۔ ایک پاکیزہ معاشرہ، سچے لوگوں کا معاشرہ، تحقیق والوں کا معاشرہ، ایسے صاف ستھرے معاشرے میں ایسے احکامات آئے ہیں۔ آج کے ہمارے زمانے کے لیے کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ جس زمانے میں رسول اللہ ہے علیہ السلام، جس زمانے میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، جس زمانے میں اس طرح کے سنجیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ایسے کریں، ایسے نہ کریں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں کیا ہوگا اندازہ لگائیے، جہاں گنے چنے چند افراد ہیں جو اس طرح کی سنجیدگی رکھتے ہیں، ان افراد کے لیے یہ سب احکامات آئے، ان کے ہوتے ہوئے آیتیں نازل ہوئی، ان کے سامنے حدیثیں پڑھ کے سنائی گئی۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان فرمائی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہا کہ اگر ایسا نہ ہو، تحقیق نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین نے دو نقصان بتائے، کہا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تمہاری اس نادانی کی وجہ سے کسی آدمی سے متعلق، کسی محلے کے لوگوں سے متعلق، کسی اسکول اور کالج کے لوگوں سے متعلق، کسی مدرسے سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق، ہندوؤں سے متعلق اور مذہبی لوگوں سے متعلق ہماری اپنی طرف سے غلط فہمی پھیلانے کی وجہ سے ایک عام معصوم انسان مارا جائے گا، ایک عام انسان مارا جائے گا۔ آفت کسی اور پہ آئے گی جس کا وہ مستحق نہیں، جس کا وہ حقدار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تمہاری اس نادانی کی وجہ سے ایک عام انسان مارا گیا، ایک عام انسان پہ آفت آئی، اور تحقیق بعد میں ہوتی ہے، یہ نہیں تھا وہ تھا، اس نے نہیں کہا اس نے کہا، لیکن تمہاری نادانی کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ ایک یہ آفت آئے گی، ایک یہ نقصان ہوگا، ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری اس رویے کی وجہ سے ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایک تو یہ نقصان ہوگا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم شرمندہ ہو جاؤ گے، فاصبحتم نادمین، تمہارے اپنے کیے پر، تمہارے اپنے اس رویے پر پچھتاوا ہوگا، تم کو بہت افسوس ہوگا، لیکن اس کی بھرپائی کرے گا کون؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بطور خلاصے کی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے دین سے متعلق کوئی بھی بات آپ آگے نہ بتائیں،
آگے نہ کریں جب تک کہ کسی معتبر عالم دین سے آپ دریافت نہ کر لیں، ان سے پوچھ نہ لیں، پھر اس کے بعد آپ بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 بڑے بڑے گناہ بتائے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو فحش کام ہوتے ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں ظاہر و باطن، اللہ نے سب سے پہلے اسے ذکر فرمایا۔ والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کے کام، کسی انسان کے ساتھ حق تلفی کرنا، اس کا حق مارنا، اس کو دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نیچے سے، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو نیچے سے تیسرے نمبر پر، اور اس سے بھی بڑا گناہ اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شرک سے بھی بڑا گناہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نام پہ کوئی آپ بات بتا دیں جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے نام پر، دین کے نام پر، نبی کے نام پر، دین کے حوالے سے کوئی بھی بات خود سے نہ بتائیں، آگے نہ بڑھائیں جب تک کہ آپ کو اس کی تحقیق نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہی معنی ہے اس کا، یہی مفہوم ہے اس کا، وہ جانے بغیر اور معلوم کرے بغیر کسی کو نہ بتائیں۔ اور دوسری میں جو بھی بات بتا رہا ہوں ملک کے امن سے متعلق، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی بات ملتی ہے خوف سے متعلق، امن سے متعلق، کوئی بھی بات لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی بھی بات آ جائے، چھوٹی موٹی ویڈیو آ جائے، کسی نے کچھ لکھ دیا ہو کسی بھی صورت سے متعلق، ایسے عام کر دیں، ایسے پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ رسول کی طرف وہ بات پھیلا دے، رسول کو وہ بات بتا دے، نہیں جب نبی تھے سب سے پہلے نبی کو بتا دے، وہی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، آج اس معاشرے کے اعتبار سے کسی بھی تحقیق، کسی بھی معاملے سے متعلق، اگر اس کا تعلق سیاست سے ہے، اس کا تعلق سرکاری کسی کام سے ہے، اس کا تعلق دینی امور سے ہے، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے، ان کی طرف احالہ کرنا چاہیے، ان کی طرف اس کو اس معاملے کو سونپنا چاہیے۔ وہ بتائیں گے، وہ تحقیق کریں گے، وہ کھوج کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، اس میں کتنی سچائی، اس میں کتنا جھوٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو عام کریں۔ ایک اللہ کے دین سے متعلق اور ہمارے اس ملک کے امن سے متعلق، کیونکہ ہمارا ملک فی الحال بہت حساس ہوتے جا رہا ہے، اس معاملے میں اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات ایسی نہ کہیں یا ایسا عام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں بھی بھگتنا پڑے، ہمارے مسلم معاشرے کو، یہاں کے جو غیر مسلم رعایا ہیں ان کو، ملک میں بدامنی کسی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت مند انسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔